دروازے کے قریب پہنچے تو میرے مولا علی نے فرمایا حسنین بیٹا اب میرے چار پائی یہی رکھنا. نمازیوں نے کہا مولا سامنے دروازہ ہے وہاں چھوڑ کے آئیں گے. کہا نہیں اس لیے کہ میری بیٹیوں نے اتنا رش قدم نہیں دیا. ایسا نہ ہو کہ ان کے رونے کی آوازیں تم تک آ جائیں. اور نمازیوں کو واپس کر دی تو کوئی شہزادی سرہانے رونے لگی, کوئی پاؤں جانے لگے, مگر رونے والوں نے ایک ایسی زیادہ بھری آواز علی نے سنی کہ زخمی حالت کے باوجود اس کے بیٹھ گئے. پوچھتے ہیں یہ کون رو رہا ہے؟ بیٹی نے کہا بھائی حسین ہے. مولا فرماتے ہیں بیٹا حسین ساری دنیا روئے تو نہ رو, اس لیے کہ قیامت تک زمانہ تجھے روئے گا. کہ اتنے میں ایک 3-3.5 سال کا بچہ وہ روتا ہوا آیا, مولا میں قدموں سے لپٹ گیا. فرمایا حسین بیٹا تجھے تو میں حوالے کرتا ہوں حسن کے, مگر اس پوتے کو میں اپنی بیٹی کے حوالے کرتا ہوں. اور کہا بیٹا زین العابدین کا خیال رکھنا. خاندان بنی ہاشم میں 2 بچے بڑے نازک مزاج تھے. ایک حسن کا یتیم قاسم اور ایک زین العابدین. قاسم کی نزاکت کا عالم یہ تھا کہ کربلا میں 13 سال کا ہو گیا تھا, مگر ماں اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ دیتے. جب بیویاں پوچھتی کہ خود لقمہ کیوں نہیں توڑتا تو رو کے فرماتی اتنی نازک انگلیاں ہیں جو لقمے سے انگلیوں میں خراش آ جاتی ہیں. اور دوسرا امام زین العابدین فرماتے ہیں زینب بیٹا اس کی ماں ایران کی شہزادی, اس کا باپ عالمین کا شہزادہ, اس کی رقم میں شادی کیوں ہے؟ یہ بڑا نازک مزاج ہے, یہ دھوپ میں نہ نکلنے پائے, اسے تو آزاد کرنے جانے دینا. لوگوں کی نظریں شام کو کے بچوں کو لگ جاتی ہیں. اور آخری جملہ وصیت کا سن سکو تو سن لو. فرمایا زینب اگر میں کچھ ہوں میں علی وصیت کرتا ہوں گھر میں بھی کوئی عورت بھول کے جس کے سامنے ننگے سپائیاں ورنہ یہ برداشت نہیں کر سکے. بس دوستوں مجھے سوچ کے بتانا اتنا غیرت مند بچہ کیا اس قابل تھا کہ ننگے سے 9 مہینے کو لے لے, کبھی بوفے کا بازار, کبھی شرابی کا دکان. کیا گزر گئی کہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دے رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حسین کا ایک شیعہ بھی قید ہے اسے لے آؤ. جب مختار کا نام آیا نبی ذاتی کا دل گھبرایا, ہائے ہمارا مختار ہمیں دربار میں ننگے سر دیکھ لے گئے. زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا, ابن زیاد سے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا کہ زندانی تو سلام کر, انگڑائی گئی تو ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی اور کہتا نالی سے اور حسین خبردار میرے مولا کا نام نہ لینا, حسین کی سوا بھی کوئی امیر ہے. ابن زیاد نے کہا تیرے امیر سے ملاقات کرا دو تو کیا انعام دے گا؟ کہنے لگا تیرے دل اس دربار میں میرا حسین علی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ نے کہا آرام کا کہا کہ
اتنے میں اس نے تھال ضرور مار لگا دیا، جیسے ہی مختار کی نظر مولا میں سر پر پڑی کافی تھی بیوی سے اشارہ کرنے کا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔ تلوار چھین کر سپاہی سے حملے کے لیے آگے بڑھا، پیچھے سے گولی لگی، زنجیریں ہلی، مختار کا دامن کسی نے کھینچا، کہا چھوڑ دے، کون میرا دامن کھینچنے والا تھا؟ کہا چچا جنگ نہ کرنا پھوپھیاں میرے ساتھ، جنگ نہ کرنا بہنیں میرے ساتھ، کہ تو کون ہے کہ پہچان؟ میں ہوں زین العابدین، میں ہوں سید الساجدین۔ کہا زین العابدین اس حالت میں یہاں کیسے آ گئے؟ عباس کہاں چلا گیا؟ علی اکبر پر کیا ہو گئے؟ اور اس طرح مسائل کا آغاز علی کی شہادت سے شروع ہو گیا۔ علی کے سر کا نکلا ہوا خون مسجد کوفہ سے چلا، کربلا تک پہنچ کر کنفار کر دیا۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، خدا آپ کی مجلس منظور کرے۔ اب سب مل کر ماتم حسین میں شریک ہو جاؤ دوستو، زندگی نہیں تو کل پھر اسی موضوع کو آگے چلا دوں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، در سے رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، تیر پر تیر بکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں۔ قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، جب سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، جب سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے۔ اور ایک فضا میں جناب کو سناتے ہیں، بہت زیادہ مدد کرو، مہربانی کر کے تشریف لاؤ تاکہ حبیب اللہ نمبر دیں۔ اور ایک مجلس کا نظام سمجھو، پنج سفر سفیر میڈیکل اسٹور سے ایک مجلس اعلان ہوئی ہے، جس کے ذاکر کا منظر عباس لنگا ہاف چنور وہ پڑھن دے اور دیگر ذاکرین اور ماں پڑھن دے۔ اور میں اپیل کرنا ماما کے کل ٹھیک انشاءاللہ 7 بجے حبیب اللہ ممبر پہ کھڑے ہو جانے اور مجلس پڑھن دے، اور میں انہوں نے بھی اپیل کرنا ٹھیک 7 بجے پہنچو۔ غلام صاحب دعائے حضور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب یا صاحب زمان سارے استقبال صلی اللہ علیہ وسلم۔
مالک کائنات ساری بڑی حاضری اپنے دربار قبول و منظور فرما، سارا لمحہ ہر قدم والے کی عبادت شفا، جتنے عزت مال موالیان ولی حق محبان علی محمد سادات غیر سادات صفی ذات حاضر ہو، اس حاضری کا اجر عظیم نواب کربلا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بانیان نظام پر خلوص تمام خرچ اخراجات عشق کی نماز مالک اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما، میرے مالک سانو مقصد کربلا سمجھن دی اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سانو قبر دیا کناتا کس ذکر نال مسلک رہن کی توفیق عطا فرما، اس بارگاہ میں میرے مالک آباد اور سلامت رکھ، اللہ نے زمین تے عزدار جتے جتے آباد ہے انہوں نے صحت و سلامتی واسطے صلوات اللہ آواز عجیب بات ہے، فاتح اسی کو کہتے ہو، عجیب بات ہے، فاتح اسی کو کہتے ہو جو ایک تبسم اصغر سے جنگ ہار گئے، جو ایک تبسم اصغر سے جنگ ہار گیا، کرتے ہوئے امید عدن کام رہا ہے، کیا بولے گا اس کا تو دہن کام رہا ہے، اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے ہر دور کے گرمل کا بدن کام رہا ہے، ہر دور کے گرمل کا بدن کام رہا ہے، بندے آنے نے تسی کہ چوکھا بندے ہوئے اسی بھی تھوڑے جن نہیں بننے ہیں، یہ گل بالکل غلط ہے، جنہ اسی بننے ہیں وہ صرف اسی بننے ہیں، سارے دو عیداں ہوئی ہیں مسلمانوں نے، دو عیداں کے بازار رش سادہ کرنی ہوئی، محرم قریب آئے بندہ بندہ سن پوچھتا ہے تو مہینہ جڑے آ گیا تو صرف کلمہ وہ ہے میں آلے ابا پرست، تو صرف کلمہ وہ ہے میں آلے ابا پرست، تو موجزہ پرست میں موجز نما پرست، بسم اللہ نہ کرا، تو صرف کلمہ کو ہے میں آلے ابا پرست، تو موجزہ پرست میں موجز نما پرست، تیرے میرے مزاج میں عرض و سما کا فرق، تیرے میرے مزاج میں عرض و سما کا فرق، تجھ کو خوشی عزیز ہے میں ہوں عذاب پرست، تجھ کو بسم اللہ تجھ کو خوشی عزیز ہے میں ہوں عذاب پرست، میں ہوں عذاب پرست، تھوڑے مزاج کے مطابق میں دو مصرے پڑھنے لگا، تجھ کو خوشی عزیز ہے میں ہوں عذاب پرست، ہے راستے ہمارے ازل سے جدا جدا، میں تیری گل نال اتفاق کیویں کراں، میں تیرے نال کمپرومائز کیویں کراں، ہے راستے ہمارے ازل سے جدا جدا، ہے راستے ہمارے ازل سے جدا جدا، تو پہلے سقیفہ میں کرمو بلا پرست، ہے راستے ہمارے ازل سے جدا جدا، تو پہلے سقیفہ میں کرمو بلا پرست،
وہ تیرے نام پہ کرتے ہیں جان فدا، غازی وہ تیرے نام پہ کرتے ہیں جان فدا، جتنے بھی اس جہاں میں بشر ہیں وفا پرست، جتنے بھی اس جہاں میں بشر ہیں وفا پرست، جتنے بھی اس جہاں میں بشر ہیں وفا پرست۔ قبر سے جا کے لوگوں کو پتہ لگے گا مدینے والے سیداں کی دہلیز سے سجدہ رے ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ کارا کوٹیاں بگلے جاگیراں کسی شے کام نہیں ہونا، انہاں دی محبت قبر چ کرنا ہوگی جی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، سارے لوگ فنا دیے مر جانے دنیا چھڑ جانی، کوئی ارب پتی ہے موت آئے گی، مزدور ہے موت آئے گی، سردار ہے موت آئے گی، مرنے تو بعد مٹی، مرنے تو بعد قبر، سید امتی ہے مرنے تو بعد قبر، سرکار کے بعد الگ ہی عزت کی قسم ہے بابا جی قبر کی مٹی حیا صرف اس بندے کا کرنا ہے جس دنیا کے رہ کے ابو تراب کا حیا کیا۔ مہربانی کل یہ فرمائش ہے آج قصیدے کا پڑھنے نے 4 گلا کرنی نے تھوڑیاں جی بالکل وہ پڑھنا چاہیے جی بالکل جی بالکل پورا کرنا جی بالکل۔ کل جی نظر پڑھی ہے اس کا ایک شعر بابا جی کیا وہ مجھے بڑا یاد ہے اور میرے خوشی محسوس ہوئی ہے کہ شکر الحمدللہ انج دا کلام اگوں کسی بندے کہ پھر پڑھ جی یا کل پھر پڑھنے تو ذاکر لا شان ہو پاس لے مارا اپنے لمبے پا ساتھی فرمائش دے تو منڈے ٹروزر پائے ہوئے تو اٹھ کے تمہارا مشکلیں ہیں۔ تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد، تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد، تو ذکر میں آلہ ہے تیرا ذکر علی ہے، تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد، تو ذکر میں آلہ ہے تیرا ذکر علی ہے، تو حسن میں یکتا ہے تو حسنین تیری شان، تو حسن میں یکتا ہے تو حسنین تیری شان، عصمت تیری زہرا سے خفی اور جلی ہے، گجرات عظیم کے دلال وہ توحید کے اس ذکر میں ایک نام ہے زینب، توحید کے اس ذکر میں ایک نام ہے زینب، ایک نام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب، ایک نام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب۔ اکھی بات کر کے گردن جھکا کے بڑے اللہ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میرا دل چاہتا ہے ایک بار پھر اکھی بند کر کے بی بی پاک کی عظمت پہ سونی صلوات مہربانی تعبیر کا حکم دی جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں، حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں۔ ایک قطع میں نے سنا لگا جی، خود کو یوں درد زمانہ سے بچا رکھا ہے،
پتر مر جائے پرواہ کوئی نہیں، کاروبار گھاٹا پی جائے پرواہ کوئی نہیں، وڈی تو وڈی مصیبت آ جائے شیعہ قوم کبھی سوچی ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے کوئی ایسا مرحم ہے جن کی موجودگی ساری گلوں کی سب تکلیف کبھی نہیں ہوئی، کسی مشکل کا سب احساس ہی کبھی نہیں ہوا۔ وہ مرحم کہہ رہا ہے خود کو یوں کرتے زمانہ سے بچا رکھا ہے، ہم نے شبیر کا غم دل میں بسا رکھا ہے۔ کیا بات ہے بڑے سمجھ جی بھائی مولا کو سلامت رکھے، مولا کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، مہربانی میرا سردار، خود کو یوں درد زمانہ سے بچا رکھا ہے، ہم نے شبیر کا غم دل میں بسا رکھا ہے۔ دولت حب علی جس کو عطا ہو جائے اس بشر کے لیے فردوس میں کیا رکھا ہے؟ اس بشر کے لیے فردوس میں کیا، اس بشر کے لیے فردوس میں جو دو جہان کو در سے اصول دیتا ہے، جو دو جہان کو در سے اصول دیتا ہے، وہ خود کو کب کوئی زحمت فضول دیتا ہے۔ جو دو جہان کو در سے اصول دیتا ہے، وہ خود کو کب کوئی زحمت فضول دیتا ہے۔ کوئی تو بات امامت میں ہے کہ جس کے لیے رسول سجدہ خالق کو طول دیتا ہے۔ نوکری چھوڑنے والا جب نشہ، کوئی تو بات امامت میں ہے کہ جس کے لیے رسول سجدہ خالق کو طول دیتا ہے۔ بس توضیح تشریح نہیں کرنی، مسجد نبوی عبادت کیا ہے اس کی تعظیم، اس کی تعظیم بس اور عبادت کیا ہے اس کی تعظیم بس اور عبادت کیا ہے۔ منظر سے نہیں نبی نے سلطان فرمایا میری کھڑ میں حسین مالک میرے تکی ہو کرنا رب ذات الجلال والاکرام فرمایا میرا مدثر یاسین وہاں نہایت توجہ جی ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ اللہ فرمایا اس کا سجدہ میری توحید کا مظہر ٹھہرے۔ اس کا سجدہ میری توحید کا مظہر ٹھہرے، میرے ہر غیب کو مشہود بنا دیتا ہے۔ اس میں شبیر میرے نام کا محور ٹھہرے، اس کا ہونا مجھے موجود بنا دیتا بسم اللہ الرحمن بی بی پاک راضی ہوئی۔ اس کا سجدہ میری توحید
کا مظہر ٹھہرے میرے ہر غیر کو مشہود بنا دیتا ہے اس میں شبیر میرے نام کا محور ٹھہرے اس کا ہونا مجھے موجود بنا دیتا ہے اس کا ہونا موجود بنا دیتا ہے اس کا ہونا مجھے موجود بنا دیتا ہے تو ہے حیا تو بتا دے کہ سیاد کیا ہے میں ہوں معبود تو پھر میری عبادت کیا ہے اگلے پچھلے کھڑا کر کے ہے جی نوکر کوئی خوشامد نہیں کہ آباد والے سن اور سلام ہے ایسے مجمع میں اور تھوڑے معیار سماعت میں نے مولا ایک مجلس آج نہیں روز دے سے کرنا میں رہتی ہیں میں دل سے ایسے قرب پاؤں میں تھوڑا جا انداز بدل لگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی اچھا جی چلو جی میں انداز بدل لگا کار کر اس کا سجدہ میری توحید کا مظہر ٹھہرے اس کا سجدہ میری توحید کا مظہر ٹھہرے میرے ہر غیب کو مشہود بنا دیتا ہے اس میں شبیر میرے نام کا محور ٹھہرے اس کا ہونا مجھے موجود بنا دیتا ہے تو ہے حیا تو بتا دے کہ سیاد کیا ہے میں ہوں معبود تو پھر میری عبادت کیا ہے اس کی تعظیم بڑی مہربانی بہت شکریہ مہربانی پشت نبوت میرے مرشد حسین ہمیں کر لیتے لفظوں کی حفاظت تو واقع مجمع مملکت توحید کا بنوا تاجدار کثرت تحریر جو مقام خاص اٹھ کے باب توحید کراس کر کے وہ قدم چہرے ہوئے آئے جیسے قدم کئی بار قرآن پہ آئے کئی بار بات سے قرآن پہ آئے کئی بار بات سے قرآن پہ آئے پہلا قدم سہن نبوی دے وچ آیا
ذات اقدس فرمایا میرا منصور یاسین توہا یہ جو دروازے سے مسجد میں قدم رکھتا ہے یہ جو دروازے سے مسجد میں قدم رکھتا ہے اس کے قدموں کے نشان اس کے قدموں کے نشان دین کی منزل ٹھہرے اس کا دم ہے جو تیرے دم کا بھرم رکھتا ہے اس کا دم ہے جو تیرے دم کا بھرم رکھتا ہے اس کا دل بھی تیری یاسین کی منزل ٹھہرے اس کا دل بھی تیری یاسین کی منزل ٹھہرے جو نمازی ہے وہ جانے کے شریعت کیا ہے آج بدلا دے سجدے کی حقیقت کیا حق لگے ہے بی بی بات راضی ہو شاید ہم کسی کا محتاج نہ کریں بی بی بات کا وہ مزید بات عطا فرمائے جی بسم اللہ مہربانی تریہ سے بارہ قرآن مقدس اللہ فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا اے ابو طالب میرے حبیب میرے منصور یاسین توہا آگوشے اس منتسا عطا نہیں کی تھی وہ میں اللہ عطا کی اور قرآن مقدس سے سرکار عمران نے پھر وہ اللہ اپنا نئے علاقہ خیر خدیجہ کی دولت کو اللہ اپنی دولت عطا گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی مہربانی جناب آج میں نے مجلس پڑھ کر دے لے گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کہا میری بات اگر یاد زبانی الفاظ بتائیں گے تمہیں آپ پانی ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو تحریر سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو گردیر سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو گردیر سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو میرا دل چند ہے میں ربائی امام پاک ہے اتنی پڑھا اتنی چوڑے علی آواز آوے کون عمران کون ابو طالب کون عمران کون ابو طالب حیدر کا قدر اپنے نبی وار سے ہاشم تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے حیدر کا قدر اپنے نبی وار سے ہاشم تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے اور اس دین پہ اس مذہب مروان پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں نبی پاک سے ہاشم تو کہتا ہے کہ عمران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے
اللہ کا اس دین میں اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں بلوان ہے نہیں ہے. قصیدہ آج جو پڑھ لگا جس قصیدے کی وجہ کا دعا بہن کے بھیرانا میں غریب کی ترس کی قصیدہ وہ پڑھ لگا جس قصیدے کی وجہ نواب کربلا نے میری نسل تک نوازا فرمائی. حسین جب راؤ بادشاہ ہے زمانے میں اپنے جیسی عطا ہے خدا نے پکڑے حسین چھوڑے اجا میں کچھ میں حسین کیا ہے. قرآن کی آیت میں تلاوت کی تھی اللہ یجد کا یتیمن فہوا یہ آیت ذہن میں رکھنی ہے. اور ایک مرتبہ سرکار مولا کی عظمت سلوات سونی پڑھو تو میں کسی کا شروع کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور. بابا جی توجہ ہے بسم اللہ. احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے. بسم اللہ کا مہربانی سرکار خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے. خود یہ خدا نے کہہ دیا ہم ہوئے. کون عمران کون ابو طالب کون عمران کون ابو طالب ماتے جس کا گھر کے پسینہ سفر میں میں منزل سے لے کے جانا چاہتا ہوں. ایسے تو انبیاء میں بھی انسان کم ہوئے. سرکار فرمایا ہم ہی خدا کے دین فصل بسم اللہ کرا ہم ہی خدا کے دین نکھار ہے
پوچھ لو ایمان ہم ہوئے. میں جتنی مجلس پڑھ چکے ہیں ساری ایک پاس جا شیر پڑھ لگا ایک کلا شیر ایک پاس. اس شیر سے ایمان اور عقیدہ رکھ کے وفاد پروردگار دے اللہ تھلے سجدہ کر کے دعا مانگ تیری دعا پوری نہ ہو حسین کا ذاکر ہے. اس شیر سے تیرا ایمان اور عقیدہ ہو. میں ہاتھ جوڑ کر کی دماغ سڑیاں گناہگار کا تو میں بھی سڑیاں کیونکہ تھوڑا نور وہ نور جڑا موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکیا. جاگرا 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 جاگرا. اگر زمین اپنی جگہ تے قائم تھوڑی نہ لائن صدقہ پہاڑ اپنی جگہ تے نصر تھوڑی نہ لائن صدقہ سورج چند ستارے ضیاء موجود تھوڑی نہ لائن صدقہ. میرے مالک اگر سارے دلاں وچوں علی ولی اللہ دی ثنا بلند ہو رہی ہے تھوڑی محنت دا صبر ہے. میرے مالک نہ اس دی حمد دا کنارہ نہ تھوڑی شان دی کو حد جی میں آپ لا رہے بھئی میں تسی بے عیب. میرے مالک سارے عزادار کا کچھ دیر مزید ارشاد فرماؤ. اللہ بادشاہ نے بن کریے کریے اطاعت فرمایا کریے کریے شانہ نال نوازا کرے کرے منصب سے فائز فرمایا. اس علاقے نے تمام معصومین کی موجودگی دے وچ کرسی صدارت تشریف فرما سرکار ابو طالب تمام معصومین کی موجودگی دے وچ کرسی صدارت تشریف فرما سرکار ابو طالب یا منجا کھانے کے بعد رسالت سید عرب ابو الایمان نور الہی والد کل ایمان و صبر تصویر عالم خطیب ممبر معراج سرکار ابو طالب علیہ السلام زبان عصمت و طہارت نال ذل مسکرا کے جواب دے کے گھر کے لیا دے جنت بنا دیتی تھی.
شیر پر لگا اور کیا میں اس کا لطف لے رہے ہیں. لفظ بلے 2 مرتبہ استعمال ہے. 2ویں مرتبہ سرکار رسالت مراد کا استعمال ہے. اور ایک دلیل بھی ہے، خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے، اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں. بلے 2 مرتبہ استعمال ہے. 2ویں مرتبہ سرکار رسالت مراد ہے. ایک باری اللہ کیا، ایک باری سرکار عمران کیا. اللہ نے کیا کہ 18 دن حج مقام غدیر، اللہ بادشاہ کیا یا ایھا الرسول بلغ. سرکار عمران نے کیا دعوت ذوالشیرہ وجہ ہے. دعوت ذوالشیرہ پہلی مجلس ولایت، پہلی مجلس ولایت. ابو لہب لنگر کر کے ٹوٹ جانا. سرکار کے بغیر اس موضوع پہ کل میں انشاءاللہ مکمل قصیدہ پڑھا گا. اختیار ہے تعالیٰ ابو لہب اٹھیا، سرکار ابراہیم اٹھے، سرکار علیہ السلام اٹھے. ایک ہاتھ نال ابو لہب زمین پہ بچھایا، دوسرے ہاتھ نال اپنے پتر محمد کے پاس اشارہ کر کے قوم یا سیدی و بلغ، قوم یا سیدی و بلغ. کرو میرے سوال حبیب اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے، تشریح کیا ہے، توضیح کیا ہے، مظاہر کیا ہے. جو واضح الفاظ سرکار عمران نے نبیوں کے سلطان گھر کی کے لیے سرکار عمران زیر مسکرا کے گھر کے لیے آتے ہیں. توجہ ضروری ہے. سرکار کر کے لیا جائے قصیدہ بہت بڑا لگا اپنی مثال پر سنا اپنی مرضی کا قصیدہ پر سنا. تیرا حق ہے سجدہ تیرا حق ہے سجدہ، میں سجدہ کروں گا تیرا حق عبادت کروں گا. بسم اللہ کرا تیرا حق ہے سجدہ، میں سجدہ کروں گا
میں جب تیرے گھر کی زیارت کروں گا شب معراج پردہ پردے چوں ہاتھ لگا اللہ کے نبی کی کئی ہاتھ نگاہ بندے آنے نے ہاتھ میں ویکھا تو پریشان ہو گئے بڑے پریشان ہیں سرکار یہ ہاتھ تک نہیں رہ گیا نا تھی میرے مہینہ اتنے پڑھاؤ 30 بارے قرآن کے قسم میں میرے سے پریشان نہ ہو تو میرے جمع چ کرو ہاں جی یہ فقیر کی خیرات ہاں جی میں مدینہ سجدہ شعر پر لگا زندگی گزر گئی تو آزاداری ہے زندگی گزر گئی تو مجالس سنتے ہیں مجالس کروانے ہیں سلام ہے تھوڑے عقیدے میں سلام ہے تھوڑے معیار سماعت میں درمیان پردہ پردے چ ہاتھ باہر آیا اللہ کے نبی دی پئی ہاتھ نگاہ بندے نے ہاتھ میں دیکھا کہ پریشان ہو گئے سرکار علی علیہ السلام کا بندے کا سوال رہتے صاحب رہتے صاحب پیر بڑا تھوڑا ہے ایویں نتروں چوں منٹا ہے نا سن معراج سنا انہوں نے کہا 3-4 منٹ تو ڈھیر سارے انہوں نے کہا تھی تیاری کرو تو میں تمہیں سنانا جی میں وہ نہ پڑھی اس ٹائم کے حساب سے میں بھی اچھی پڑھنی ہے مجھ تو نہیں پڑھ سکتا جی میں نہ پڑھی ٹائم ہونا کوئی لگانا ہوں جا پیچھے رہ کے اپنا نصیب انہوں نے کہا جی بسم اللہ ارشاد فرماؤ زیدی صاحب ارشاد فرمایا میم اور عین کے راز کو معراج کہتے ہیں مجھے کربلا اور نجف بھی دکھانا میں جب تیرے گھر کی زیارت کروں گا مجھے کربلا اور نجف بھی دکھانا میں جب تیرے گھر کی زیارت کروں گا درمیان پردہ پردے چ ہاتھ باہر آیا اللہ کے نبی دی پئی اس ہاتھ نگاہ اللہ کے نبی دی پئی اس ہاتھ نگاہ اللہ کے نبی دی پئی اس ہاتھ نگاہ ذات اقدس اپنے مدثر یاسین تو آہال مخاطب ہو کے اپنے حبیب نال مخاطب ہو کے نگاہ کڑیا کیے تو سب جانتا علی کا لہجہ مرے کبھی لہجے تو بھی ہاتھ ہے تو سب جانتا
وطن آباد رکھے، مولا پترا نال بلانا نال اہل عیال نال سلامت رکھے، انشاءاللہ یہ ذکر نصیب ہوئے، یہ غم نصیب ہوئے، مزید خلوص نال صفحے ذات حاضر ہوں کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ جتنے سید اور تواڈے وکیل دا پتر، جتنے اولاد تواڈا نوکر، چھٹی قید شریف قبیلے دی بسم اللہ بان شروع کی چھٹی قید شریف قبیلے تھوڑی اکھاں وس پہ نے یہی مدد ہے، یہی عطا علی دی۔ ایک بار پھر چکرا کنیا قیدا چھٹیاں ہیں، چھٹی قید قرآن دیوار سانی سبحان اللہ۔ میں بسم اللہ کرا سونا رہے ہو، ایک بار میرا دل چاہتا ہے میں پھر پڑھا، ایک اور تار کرواوا کہنی قیدا چھٹیاں کچھ رات آ جو چھٹی قید عرش سے وسد آنی صدقے 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 بڑی زندگی ہوئے یہ اتراوے تار میں پڑھے۔ ایک بزرگ سید چٹی داڑھی لاہور کربلا کا ہمیشہ آدھر حبیب رضا جی میں ہوں میں آخا مجھ پڑھ، میں کہ بابا جی کی میں پڑھا، انہاں کہنے پڑھ چھٹی قید بے جرم اسیرانی تے بہمت طویل دے وعدے صدقے 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 دو پیو تے پتر الگ تھی گئے جنازے رکھ کے حسین کا پتر بھیڑ کی قبر پہ ہے، بھیڑ کا سلام کیتا، فرمایا نے پوچھ لیا میں کڈبل سے اٹھی جیت میں برتن تبلے لگا سکینہ بلاد جنید لہگری سکینہ مبارک ہوئی محمد ہاتھ آزاد ہوئے خوشی سے بڑی ہوتی ہو سکے جا
پیکے اربپتی ہومن سارے جاگیراں دے وارث ہون ڈھیر سارا بینک بیلنس ہوئے میں ممبر دی عزت دی قسم ہے بہن وہ غریب ہے جندا فدا کوئی نہیں ایک دو مصر میں یاد آ کر بابا جی سب درد ہو کر انہیں چکی میں چہل امیر دا سین کیتا تے صفدر حالات سنائے ایک سال بعد بیوار ساری ہے قبر تے وارث میں بہنا زیادہ لمبا مسائل نہیں بہن کا سلام کر کے ماں بنا لے آئے اما دسو کت بجنے فرمایا ہوں تو قبر بن گئی اس سجاد میں میرے اکبر کا شہر ہے تر پیا حسین کا مظلوم ہوا دونوں کا پہنا ہے انتصار موڈے تے بے شاہ اکھا وسدیاں پئیاں دور تو کافر نظر پئی رومن لگ گئے جب کافر نیڑے آسمان دے بس نو کر کے نہ میرا اللہ سارے بندے سی وطن تے لے وے نو کدو دن چڑسی محسوسا علی دی وطن تے اللہ میں بڑے پترا نہیں آتی ہوئے تھوڑی بھاڑا دے سلامت میرا اللہ میرے کر سکھے دے میں کڈ سوسا جو اچھارا بھرا دے بھین کہہ نبھا کے والے اس کسان میں کیتا علی دید کم دے آواز پئی بی بی حضرت سجا ان وقت کی میں نے کوئی وقت کرے میرے مولا ہے آکیا دے بندہ خدا جڑا اگے میں کیتا میری ماں پہ یعنی ایک باری میں پھر کر آج تو میرے مسافر معلوم ہونا ہے تو میرے پردیسی معلوم ہونا ہے وہ بہن میں ان سنا ہے جڑا میرے دل لگا اے میرے دل کا درد ہے یہ میری بہن آواز ہے میں اٹھ دیا بھی کردا میں بڑھ دیا بھی کردا میں سو دیا بھی کردا میرے مولا فرمایا میری ماں پہ یا ایک باری میں پھر کر اللہ گوایا میں تیری حالت میں کہ دل کرتا ہے میں پھر چکر گجرات جانے دوری بار میں کہہ میرا اللہ دی قدر چڑسی جدو محسوسان جو آن دی اللہ قیدہ نبھا کے کئی باری میں سنن سجاد ایک علیحدہ مضمون سیدہ کا پوری مجلس سے ہوئی ہے بس میں کو جانا تر پہ میرا امام کربلا بندن دے آئے جاوید نامی شخص نگاہ ہوئی ادھر پردیسی مسافر اللہ راسی زئی اے ہم جنگل جنگل نہیں رہا اے محلہ بٹ گیا ہے جنہیں کیا میں قدار ہو سکتا میرے سردار دا حکم ہے مجھے جانا سوئے مجھے بھی پردادار ہوئے یا پیدل گزرے یا واللہ مار کے لگے
کسان آج میرے بھراواں دے حکم پہ چل سرکار سرکار سینہ پیارا نہیں کرتا میرا اللہ تیرے وڈے احسان آج میں اجڑی دے بھراواں دے حکم پہ چل دینا اللہ دعا ترائے واری جا برا کیا پردیسی یا اللہ مار کے لانگیا پردہ دارا نواک پیدل گزرنا جدا ترائے واری جابر گل کیتی ہے میرے امام دی رت بڑھ گئی ہے سید آدھا جابر جا جا کے اپنے سردار نواک ایک بی بی ہے جڑی آدھی میں نہیں لہنا کہنا بندہ جڑا ماتم نہ کر سی جا جا کے آکے کبھی بھی ہے جڑی آدھی میں نہیں لہنا اس ویلے جابر لوگ کہہ رہے جڑی عباس دا حکم سن کے نہیں لہنی ہے تو مدینے والی زینب صدقہ 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 جڑی اللہ والے دا حکم سن کے نہیں لہنی ہے کوئی علی نہیں ہے کوئی حسین نہیں بہن اللہ گواہ میری سینی حوالہ لیے سجاد جابر نو کچھ راکھ میں ٹرن دی ہیلک تھی گئی صدقہ 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 جنا میرے چوتھے امام آکھا جابر جا جا کے اپنے سردار نو آکے کبھی بھی جڑی آدھی میں نہیں لڑنا اور میرے نوجوان بھی راوتے بزرگوں جابر سجاد دی حالت بھی دیتا ہے تے ٹر بھی پہ آئے اللہ گواہ جناب عباس دے نور محل تے آئے بہنوں پڑھا لگا جانے تو مہر لگی ہے یاری دی جناب عباس دی قبر تے آیا جابر باندھا باندھا مٹی تے بیٹھا ہے قدمہ تے ہاتھ چا رکھے سے اکھا بس دیا پیان رو کہتا مولا تیری سرحد تے ترائے محمل آئے تے کائے ملک دی قید گزارے ان کھلے وال مسورہ دے رات روندہ ایک بھی بیمار صدقے صدقے جادر علیکم المصائب او بیوی جڑی قافلے دی سالارے رو رو کے آدھائے اس پور دے چھوٹے بالا دے ساڈا غازی رشتہ رشتہ سب کے جانا حلیے قبر عباس دی حلیے قبر چواز ہے جابر اس تو پہلے کہ میری آقا زادی لہ پوے جو نہ سنے اس تو پہلے کہ میری سین لہ پوے جا جا کے میری آلیہ نو آنکھ لہن دی تکلیف نہ کر جے آنکھیں تے میری قبر ٹر گیا ہوئے جے آج حکم کرے تو نوکر دی قبر ٹر گیا ہوئے بس جوانہ تے مکانی آؤ جے فرمایا جلدی کر جا کے معافی مانگ جابر آئے معافی منگیے سلطان الذاکرین احمد بخش بھٹی صاحب انہوں نے جملہ میں پڑھ لگا او فرما دے اٹھا دے باہر دا انتظار علی دیا دیا نہیں کیتا اجا اٹھا دیا گوڑیاں لہن لگیاں پہلے لہ پئیاں اللہ کو آئے لہن دی ڈھر لائے اچھا رڑیاں نے علی دیا دیا اچھا رڑیاں نے علی دیا نوا اور قسم دے وائن بلند پہ ہوندے اللہ کو آئے ایک ایک بی بی دے وائن بلند پہ ہوندے میرا چوتھا امام جناب عباس دی قبر پہ آیا ہے قبر نو آدنا لا کے آدھا چاچا شام دے قیدی دا سلام ہوئی اور گجرات آلے میں ممبر دی قسم وفاد پروردگار دی قبر حل گئی ہے اللہ گواہ رات بندی ہوئی ہے حسین نے پتر دی رو رو کے پیدا چاچا کربلا دے بدان چپن بازوان دے زین بلانا سکھا چاچا ماما دے نال بہنا دے نال کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار وجنا ڈاڈا اٹھا کیڑا بندہ جڑا شیعہ ہوئے تے ماتم نہ کرے اللہ گواہ باقی دا بابا باندھا باندھا مٹی تے بیٹھا ہے عباس نے قبر محاد نالا کہتا سن غربت میں اللہ راسی دی تے غیرت دے ملک دا شائے ایک سال مسلسل شام دے وچ اکھر نہیں کپڑے بدلا سیدہ جب میری غربت میں کھڑا او چاہتا ہے چاچا ذرا قبر چلا
کرنے لگا جی علی دی ہر قبر تے رونی اللہ گواہ ہے اس میرا دی قبر تے آئیے جو رکھتے بزرگوں نال دسا کس گیا میرا دی قبر دی پوادی آ کہ حسین مبارک ہوئی شام فتح ہو گئی فرمایا کوئی اور شام ہے تو دسا ہوں میں ٹر بھی سکتی ہوں ہوں میں بول بھی سکتی ہوں حسین تیری نسل بچ گئی ہے مینو ماں سٹن والا کوئی نہیں حسین تیرا سجاد بسم اللہ سارا جوانی مارے علی اکبر کی جتی رسن کا تو کچھ بھی نہ ہوئے اللہ کی قسم ہے بنا دی قبر محمد اللہ کہہ دیے شام بھی قید آئی میں پردیس امیر شام بھی قید آئی میں صدقے 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 آئی میں پردیس او میری تھی گئی قید رہائی میں پردیس امیر میری شام جو آئیے کوئی حال سنا گیا وہ جوانا پاس مرشد علی ہماری قبر میں حال نالا کے لیے پاس چادر لا کے چادر لا کے ہاتھ میں لعنت رسیا پا کے بادم کا بادم ہر شہر پر شہر پھرائی صدقے جاوا سیدہ دے میرا ایک گل لگے آپ دے تیرے نال میرے بیڑے دی رونق آئی تیرے نال میری 4 سال دی زہرا آئی مسیا میری سکینہ کھیل گئی ہے اور گجرات نبی بھی آدیے سن دے بھی جگ تاج سن دے ماتم کر ماتم او سی بیٹا شام دے چکف نائی سید نسیم عباس رضوی آپ لاہور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات تاجے شاہی نظروں سے گرا رکھا ہے تاجے شاہی نظروں سے گرا رکھا ہے مشکلوں نے نمی گھر کی طرف میں گھر پہ مولا کا علم لگا رکھا ہے نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تسقط لرؤيته ولا الأذهان تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعاطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأعلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابه التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى فطرته الطيبين الطاهرين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ارشاد الہی ہو رہا ہے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اطیع اللہ پر میں روشنی ڈال چکا، جس رسول کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے اس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وہ رسول جو باعث تخلیق عالم بھی ہے، وہ رسول کہ جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، جو انبیاء کا سردار بھی ہے، جو معصومین کا امام بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا حبیب ہے. نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے، نہ رسول ہونے میں وہ ثواب ہے، جو اللہ کے محبوب ہونے میں ثواب. یہ تو کوئی اللہ سے پوچھے جب اپنے محبوب کو دیکھتا تھا تو اسے کیا لطف آتا. احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند آیا کہ سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام. وہ رسول جو ہم جیسا تھا نہیں، ہم جیسا بن گیا. ہونا اور بات ہے، بن جانا اور. اب یہ اس کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسا تھا. میرے محترم سامعین، جس طرح ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کوئی شے طلب کرے، کچھ مانگے تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، اللہ بھی چاہتا تھا یہ کہ مجھ سے مانگے میرا محبوب جو ہے، میں اس کی مانگ کو پورا کروں. اور محبوب کو یہ ناز تھا کہ میں کیوں مانگوں؟ تو محبوب ہی کیا ہے جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو. میں نہیں مانگتا. اگر میں کوئی بڑی سے بڑی شے بھی مانگ کر لوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی، جو بلا مانگے وہ اپنی طرف سے دے گا وہ اس کی حیثیت ہے. میں نہیں مانگتا، اس لیے نہیں مانگتا، ارباب ادب کے لیے یہ فقرہ کہتا ہوں. مانگتا اس لیے نہیں ہوں کہ بال جیسی عزت ہے مانگ میں فرق آ جائے. اس لیے کہ مانگنے والوں کا حشر بھی میرے سامنے ہے. موسیٰ طور پر دیدار مانگنے گئے تھے، وہ جھلکیاں سنی کہ ہوش ہو گئے تھے. عیسیٰ اللہ سے ملاقات مانگنے گئے تھے،
چوتھے آسمان پہ روک دیے گئے. سلیمان نے مانگ لیا رب حب لی ملکا، یا اللہ مجھے اتنا بڑا ملک دے دے. اس مانگنے کا نتیجہ یہ ہوا مانگا ملک ملی اتنی سی انگوٹھی. انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک، انگوٹھی اتار دی تو سلیمان بے ملک. یہاں اللہ کا محبوب سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پکار پڑا. حضرت سلیمان انگوٹھیاں مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھیاں زکات میں دے دے کر ولایت تک دھوم مچا دینا. لہذا نہیں مانگتا. اللہ نے یہ دیکھا کہ شاید میرا حبیب لوگوں میں مانگتا ہوا شرماتا ہے. ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لی، چل وہاں نہیں مانگا یہاں مانگ لے. تو جیسے کیا تھا جب مانگے ویسے ہی واپس آ گئے. اور اللہ نے کہا کہ شاید کوئی فاصلہ ہے اس لیے نہیں مانگتا تھا. کہا ادھروں میں نہیں بڑے قریب آ گیا. یہ اور قریب ہو گیا. کہا نا اور نہیں رہے، یا اور قریب ہو گیا. تو بلاتا رہا یا قریب ہوتا رہا. اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا کہ اس کے دل میں آئی کہ میں دوڑ کے اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اس کو گلانا. چلیے ہم مان لیں. بغیر مانگے وہاں سے دیا گیا. اللہ نے یہ دیکھا کہ جب یہ مانگتا ہی نہیں تو ایک دن ابر سخاوت الہی امنڈ کے آ گیا. اللہ نے کہا یہ نہیں مانگتا، چل میں خود دیتا ہوں. اور اللہ نے شاہی اعلان کر دیا کہ تو نہیں مانگتا نہ مانگ. سنو انما اعطینا کل کوثر، ہم تجھے اپنی طرف سے تحفہ دیتے ہیں کوثر. توجہ ہے نا صاحب؟ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون سا کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ تو مودی صاحبان اس سے پہلے کہنے لگے وہ پانی کا ایک چشمہ تھا جو اللہ نے جنت میں رسول کو دیا ہے. میں تو سن کے پانی پانی ہو گیا. اتنے نخرے برداشت کیے، اتنا انتظار کرایا اور دیا گیا پانی کا چشمہ جو ہر مومن کو نعرہ حیدری پہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے صحابہ کرام سے فرمایا کل نماز تہجد پڑھ کے آنا، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کون سا کوثر ملے گا. یوں ترجوب سارے رضوان اللہ علیہ رسول کے در دولت پہ اکٹھے ہونے لگے. جبریل و میکائیل نے استقبال کیا، سلمان و موزت نے مرحبا کہا. اطمینان سے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کون سا تحفہ رسول کو ملا ہے. اتنے میں اچانک جبریل نے اعلان کیا بات اب ہوشیار، سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ استقبال کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو گیا. سرکار برآمد ہوئے، ایک سفید رومال میں تازہ تازہ پھول لپیٹے ہوئے، کبھی آنکھوں سے لگائے کبھی سر پہ اٹھائے تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابیوں
اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے بدن طیبہ و طاہرہ سے مجھے فاطمہ نامی کوثر دیکھو یہ نور دیدہ نبوت ہے، یہ محرم اسرار شہادت ہے، یہ لنگر سفینہ امامت ہے، یہ ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے۔ مریم اس کی زلفیں سراتی ہے، وہی کی نقل و حرکت اس نے جلوس شاہانہ کی ترتیب دیتی ہے، اس کا فضائل پھیلے تو قرآن بن جاتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زدنی بیانہ، کچھ اور بھی بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ فقط میری بیٹی ہے، الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں۔ یہ انوکھا خطاب پیغمبر نے دیا، یہ اپنے باپ کی ماں، اور یہی سبب ہے کہ آج بھی بچیوں کو لوگ اماں کہہ دیتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جب بچیاں شرارت کرتی ہیں، توڑ پھوڑ کرتی ہیں، لڑائی بھڑائی کرتی ہیں، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں اماں نہ کر، شرارتی اماں اچھی نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ اور دیکھو ماں کیسے کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں جس کے بغیر بیٹے کا وجود نہ۔ دیکھیے باپ کے بغیر ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ، مگر ماں شرط ہوتی ہے بیٹے کے وجود کے لیے۔ اور اب ذرا غور کریں، ازواج رسول امت کی ماں ہیں، رسول کی بیویاں امت کی ماں ہیں، فاطمہ خود رسول کی ماں ہے۔ چونکہ گھر میں ماں شرط ہوتی ہے بیٹے کے وجود کے لیے، پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ عصمت کا خزانہ ہے، اور نبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ معصوم ہو۔ تو جس طرح ماں بیٹے کے لیے شرط ہے، عصمت نبوت کے لیے شرط ہے، چونکہ یہ خزینہ عصمت ہے۔ اگر یہ معصومہ نہ ہوتی تو میں نبی نہ ہوتا۔ ذات زہرا پہ بلند تر صلوات۔ یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے جب اہل بیت کا تعارف کروایا گیا تو رسول کا نام لے کر نہیں کروایا، چادر کے نیچے بٹھا کر کہو فاطمہ وبعلها وبنوها، ہو فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ حالانکہ عربی پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کا نام لیا جائے تو ضمیر آتی ہے ہیا، کہنا چاہیے تھا ہیا فاطمہ۔ ہم تو جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اس میں بھی فصاحت و بلاغت سمجھیں۔ یہ نہیں کہا ہیا فاطمہ، بلکہ کہا ہم فاطمہ۔ جتنے چادر کے نیچے بیٹھے ہیں یہ سب مل جائیں تو بنتی ہے ایک فاطمہ۔
ایک فاطمہ بنتی ہے. اور دیکھو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا باپ ہے اور اس کے بیٹے ہیں. حالانکہ مرکزی حیثیت تو رسول بھی تھی. کہنا چاہیے تھا کہ اہل بیت میں یہ رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے. مگر اللہ جانتا تھا کہ اگر بیٹی اور رسول کہہ کر تعارف کر لایا، خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت میں گھس جائیں. کہنا چاہیے تھا یہ رسول ہے، اس کا داماد ہے. اللہ جانتا تھا، خدا جانے لفظ داماد سے کتنے داماد اہل بیت ہو گئے. اس لیے نام دیا بطول کا، باقی سب اس کے رشتے دار کے مائیں ہیں. یہ رشتے دار باپ ہے، یہ رشتے دار بیٹا ہے، یہ رشتے دار شوہر ہے. اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اب اہل بیت میں جھگڑا نہ کرنا. اہل بیت رسول کے رشتے داروں کو نہیں کہتے، بیوی بطول کے رشتے دار. اور اصول کیا ہے سائنس اور فلسفے کا کہ جب مرکز حرکت میں آتا ہے تو ہر شے متحرک ہو جاتا ہے. یہی سبب تھی جب جب جناب سیدہ آئی پیروں پر کھڑے ہوئے حرکت میں آ گئے. اور یہ نہیں کہ جب پیدل چل کے آئی تو کھڑے ہوئے، نہ 2-2.5 سال کی گھٹنی میں چل کے آئی تو کھڑے ہو گئے. اور جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے 18 سال کی تھی، علالت کے باوجود جب حجرے میں آئی تو کوہنیوں کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. کیوں عزیزان محترم، مجھے سوچ کے بتانا، جس بیٹی کا رسول جیسا عالمین کا سردار ساری زندگی کھڑے ہو کر استقبال کرے، اب اس کے دل میں نہیں بیٹھ جائے گی کہ میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا، میں جہاں جاؤں گی اسی طرح تعلق ہوگا. یہی سوچ کے ایک جگہ چلی گئی. ہمیں اسی بات کا دکھ ہے جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی کے منہ سے نہ نکلا تھک گئی ہوگی چلو